اس کا جواب دینا کیسا سکھایا؟ کیسا سکھایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری ہوا خارج ہوگی، وضو ٹوٹ گیا، گیس پاس ہوگی، وضو ٹوٹ گیا، اور جنرلی ہوتا ہے وضو کرنے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جب تک اس شخص کا وضو نہیں ٹوٹا، جب تک دو چیزیں نہیں ہوئی، وسوسہ آ رہا ہے نا تو دو چیزوں سے اسے کنفرم کرنا. کنفرمیٹی کے علاوہ وسوسوں پہ ہم کو عمل نہیں کرنا. پہلا، یا تو آواز سنائی دے، ہوا خارج ہوئی تو، یا تو بدبو آئے، ورنہ نہیں ٹوٹا، نہیں ہوا کچھ بھی. کمبیٹ کرنے کے لیے یقین کر لیجیے ہوا یا نہیں ہوا. اب ہمارا شک میں چل رہا ہے، لگتا ہو گیا نہیں ہوا، لگتا ہو گیا نہیں ہوا. یقین کیوں نہیں کر رہے آپ؟ تو یہ وسوسے ہیں، یہ وسوسے ہیں. چیٹے اڑے نہیں اڑے، ارے پانی ڈال دی ختم، اڑ گئے بھی ہوں تو ختم نہیں، وہ اڑے ہوں گے. اور پھر اتنا ایکسس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں تو نکاح نہیں ہوئے اس کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ بول رہے کہ غسل لینے کو ہم کو 4 گھنٹے لگتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ اتنے پرابلم ڈیولپ ہوتے ہیں. تو کمبیٹ کیسے کرنا ہے آپ کو؟ یقین کرنا ہے سب سے پہلے. شک کی بنیاد پہ کوئی کام نہیں کرنا ہے آپ کو. یقین کر لے کہ چھیٹے اڑے تو پانی ڈال لے، اور پانی ڈال لے تو طہارت ہو گئی. لیکن اب طہارت کی مسائل بھی نہیں معلوم. پانی ڈال، کپڑے کو دھو اتنا دھو کہ کپڑا خراب ہو جا رہا دھونے صابن کے دھبے نہیں نکل رہے. کیوں؟ وہ شک ہو رہا لگے ہوں گے چھٹے، اور دھو. یہ ایکسیسو ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے ان معاملات کے اندر؟ کم از کم ایک بار کوئی چیز کو زیادہ 3 بار ختم. اس سے زیادہ کوئی پاکیزگی نہیں ہے. یہ ایکسٹرا ہائیجین کے نام پہ ہم نے کیا معلوم، بہت ساری بار اپنے لیے پرابلم پیدا کر لیا اس دنیا کے اندر. ایکسٹرا سوفسٹیکیشن، ایکسٹرا ہائیجین، اتنی زیادہ ہائیجین کی وہ خود ایک انہائیجینک چیز ہے. معلوم آپ کو؟ وہ خود ایک انہائیجینک چیز ہے. آج بہت سارے بچے جو گلف وغیرہ میں رہتے ہیں یا یوروپ اور امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کو دمے کی بیماری عام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ماحول میں رہتے ہیں، کبھی دھول کو دیکھتے نہیں ہیں، نتیجہ امیون سسٹم ہی ڈیولپ نہیں ہوتا ہے ان کا، اور دھول لگتے ہی ان کو دمہ ہو جاتا ہے. جبکہ ماشاء اللہ انڈیا میں بچے اپنے دھول مٹی میں کھیل رہے. ڈاکٹر پرسکرائب کر رہے ہیں کہ بچوں کو مٹی میں کھیلنے دو، اس لیے کہ اس میں کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ اس کا امیونٹی بڑھتی ہے دمہ کے خلاف، استما. ایکسٹرا ہائیجین نہیں ہونا. آپ نے اتنا ایکسٹرا ہائیجین، اس کی کوئی انتہا نہیں. دھول لگ گئی تو ایسا دھول لگ گئی، مطلب ایسا کچھ تو بھی جہنم کی آگ لگ گئی. دھول، ارے دھول لگ گئی، کیا دھول رکھے ہر جگہ دھول. آپ کو معلوم وضو کے لیے اگر پانی نہ ہو تو کیا لگانا پڑتا ہے وضو کے لیے؟ دھول، مٹی، وہی تو ہے. تو وہ کیسے ناپاک ہوئی؟ اس کے لیے اتنا پریشان. پیدا ہوئے اس سے، بنے اس سے، مریں گے اس میں جائیں گے، مرنے کے بعد اس میں مل جائیں گے، اور پھر اس سے پریشانی. یہ ایکسٹرا ہائیجین کا نتیجہ ہے. ایکسیسو ہائیجین نہیں ہونا چاہیے. جو شریعت نے بتایا اس لمٹ میں رہیے. جیسا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایکسیسو ہائیجین، اور وہ ٹرین میں پتہ نہیں کون سے ہوگا سیٹ پہ، میرے کو تو نیند ہی نہیں آ رہی. اب سویا ہوں گا تو کیا کر رہا ہوں، ارے باپ میرے کو تو اب نیند ہی نہیں آ رہی. اتنا کہیں کو سوچ رہے آپ، ظاہر کیا دکھ رہا ہے؟ سیٹ صاف ہے، اس کا مطلب صاف ہے. شریعت ظاہر کو مانتی ہے، باطن کو نہیں مانتی. باطن میں کچھ بھی ہوا ہوگا، آپ ظاہر دیکھیے خالی. یہ اصول کو یاد رکھیں. تو یقین کیجئے پاکیزگی کے وہ اصول یہ آپ لاگو کیجئے کہ جو شریعت میں کہ 3 بار تو اس سے زیادہ ہوں گا ہی نہیں. میں ختم. آپ چاہے وسوسے کتنے بھی آؤ. اچھا، اب اس کے بعد ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے. وہ نماز پڑھتے تھے تو یہ خنزب آ کر بہکاتا تھا اور کیا کرتا تھا؟ بھول ڈال دیتا، جس سے ان کو رکعتیں یاد نہیں ہوتی تھی. انہوں نے پھر کیا کیا اس کے بعد؟ جب وہ بہکاتا تھا تو 3 مرتبہ الٹے ہاتھ پر اللہ میں پناہ مانگ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار ایسا کرتے تھے. تو بہکانا چھوڑ دیا اس نے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو سمجھ لیجیے آپ کو وسوسہ آ رہا ہے کہ طہارت نہیں ہوئی، تو آپ وسوسے کا جواب اپنے دل میں دینا، آج ایسی نماز پڑھنے کا. اللہ اکبر. تو شیطان پریشان ہو جاتا نا. آپ کیا بول رہے اس کو؟ ارے طہارت برابر نہیں، چھیٹوں، آج ایسی نماز پڑھنے کا چھیٹوں کے ساتھ. اللہ اکبر. تو جواب ملیں گا اس کو. آپ یہ جواب نہیں دیں گے نا تو فیوچر لائف جن کو یہ وسوسوں کا ایشو ہے نا وہ بہت بیکار ہے. چونکہ وسوسے پھر گالیوں کی شکل میں ہوتے، گالیاں آتی ذہن میں. جب بھی اللہ گالیاں آتی، کچھ آپ کو نہیں ڈرنے کا ہے، جتنی آتی آنے دو بولنا. آج ایسی نماز پڑھنے کی جتنی گالیاں آتی ذہن میں آنے دو بولنا. اللہ اکبر. تھوڑے دن میں وہ 100 آتی تو 99 ہو جاتی، 99 سے 90 ہوتی، 90 سے 60. اور جتنا ایکسٹریم آپ ہو جائیں گے کہ بس 3 بار ہاتھ دھونا میکسیمم، تو صرف 3 بار دوں گا، پھر چاہے سوکر رہے کچھ رہے. اب وسوسے کیسے آتے؟ ارے ہاتھ سوکھا ہوں گا، ایک بار دھو لے. تو بولنا آج بغیر دھو کے اپنے کو ایسی سوکھے ہاتھ سے پڑھنے کا. اللہ اکبر. جواب دیجیے اپنی نفس کو. دروازہ کھلا رہ گیا ہوں گا رات میں، آج کھلے دروازے سے سونا دیکھیں گے چور کیسا آتا. سو جانے کا، چیک نہیں کرنے کا اپنے کو. آج نہیں وہ گلاس کو 8 بار نہیں دھوتا، دودھ نہیں پینا اس میں، آج گندے گلاس میں دودھ پینے کا. اس میں مزہ آنے والا ہے، شکر کے بدلے دھول، مزہ آنے والا. یہ آپ کو ریٹیلیٹ کرنا پڑے گا. علاج ہے یہ. آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ دیکھیے وسوسے کبھی نہیں کم ہوتے. اور الحمدللہ جس نے یہ کیا نا، اس نے کہا کہ 1-2 دن میں ان کو فائدہ ہوا. اس سے کیا کیا؟ وسوسے آ رہے، طہارت نہیں ہوئی، آج ایسی نماز پڑھنے کا اپنے کو بغیر طہارت کا. اللہ آپ نے کی، یہ وسوسہ ہے. یقین نہیں ہے آپ کو، میں کہہ رہا ہوں نا. یقین ہو تو پھر تو ظاہر سے طہارت کرنا ہوگی. یہ وسوسہ ہے، شیطان آپ کو دور کر رہا ہے عبادت سے. تو جس کو وسوسے آتے ہیں قابل مبارکباد لوگ ہیں، اس لیے کہ آپ کا ایمان ہے. شیطان لیکن چرا رہا ہے. آپ سیف گارڈ کیجیے اپنے ایمان کو، اور زیادہ نمازیں پڑھیے. اور میں نے 3 آپ کو سولوشن دے دیے اس کے اندر. ایک
یقین کیجیے جب تک نہیں، یقین کی بنیاد اس کو مت کیجیے۔ دوسرا جو ابھی ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ جیسے وسوسے آ رہے اسی کے ساتھ پھر آپ نماز کو شروع کر دیجیے، بالکل مت ڈریے، یقین سب سے ایمان ہے، وہ جو پہلی حدیث نے کہا یقین کر لیجیے۔ دوسرا اس کو ریٹیلیٹ کیجیے، جواب دیجیے، اور اس کے بارے میں مت سوچیے کہ وسوسہ ہے، یقین کی بنیاد پہ جو انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ کہ کل تک یہ تھا کہ وضو کر رہے تو جماعت ہی چھوٹ جا رہی، اتنی دیر تک چل رہا ہے، اب آپ کو وہ کرنا 3 بار دھونا ہے بھایا، اس سے زیادہ دھونا ہی نہیں ہے۔ پھر چاہے کتنا فرسٹریشن ہے، میں نے دیکھا جب شروعات کے 2-4 دن عمل کیا تو پسینہ جاتا تھا ڈر سے، لیکن یہ شیطانی وسوسہ تھا۔ اور رقیہ شرعیہ پڑھیے، رقیہ شرعیہ وہ آیتیں جو علاج کے لیے پڑھی جاتی ہے شیطان کے وسوسوں سے، رقیہ شرعیہ بہت سارا آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گا، کتابیں ملیں گی، پڑھیے تو انشاءاللہ وہ ایک اثر کو ختم کریں گا۔ اور دوسرا پھر جب آپ نے 3 بار دھویا تو اب چوتھی بار پانی جائیں گا ہی نہیں ہاتھ میں، خلاص یہ لمٹ تھی ہمارے 3 بار۔ اب دوسرا ہاتھ 3 اس کے بعد نہیں جائیں گا، اب سوکھا رہ جاؤ، شیطان وسوسہ ڈالو پورا سوکھا رہ گیا کر دو، میرے کو نماز اب ایسے ہی پڑھنا ہے۔ نماز آپ پڑھے، ہر رکعت میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ہر نماز میں سجدے سہو کرتے، کیوں؟ وسوسہ، 3 پڑھا یا 4 پڑھا، 3 پڑھا یا 4 پڑھا، اس کا حل نہیں ہے، اس کو جواب دینا ہوگا آپ کس وسوسے، چونکہ وسوسہ ہے، یقینی بات نہیں۔ آپ واقعے میں بھول جائے تو پھر شریعت بولتی ہے آپ یقین کر لے، 2 پڑھی 3 پڑھی 4، یقین کے بعد آپ جتنی دہرانا ہے، مطلب یقین کر لو 3 ہوئی سمجھو تو چوتھی پڑھ لو، پھر سجدے سہو کر لو، یقین کر لو کہ دوسری پڑھا تھا، تیسری اور چوتھی پڑھو، پھر سجدے سہو کر لو تاکہ وہ ہو جائے۔ لیکن یہاں وسوسے کی بنیاد پہ سجدے سہو، سجدے سہو، سجدے سہو، سجدے سہو، تو اب آپ کو کرنا ہے نہیں، آج اتنی رکعت پڑھنے کی تھی اپنے، آج نہیں کروں گا سجدے سہو، آج اتنی پڑھنا کی تھی اور اتنے پہ سلام پھیرنے۔ شیطان آ کے پھر بولتا ارے کم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، وہ میں دے دوں گا، مولانا تم جاؤ اب یہاں سے، تم یہاں سے نکلو، وسوسے تمہارے نہیں چاہیے مشورے، تم خیر خواہ نہیں ہو ہمارے۔ یہ تو بہت سارے لوگوں کو بالکل ایسا بولتے، فیض بھائی وہ میرے کو ایسا سوال آ رہا کہ طہارت تو نہیں، پھر نماز کیسی ہوں گی؟ تو میں بولتا پھر بولو اس کو ایسی پڑھنے کی آج نماز، مطلب تمہارے نفس سے بات کرتے بہت سارے لوگ اس معاملے میں۔ آپ کو یہ کرنا انشاءاللہ، دیکھیے بس